السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، بھٹی کی محفل میں خوش آمدید۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ بیسیکلی آج کا جو ٹاپک ہے وہ مسجد اور وہ بھی نماز سے ریلیٹڈ ہے۔ یہاں پہ مسجد میں کیا انتظام ہوتا ہے اور مسجد میں کیا حالات ہوتے ہیں اور مسجد میں کیسے نمازی اور باقی جو لوگ ہیں وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ میں اس لیے اس مسئلے پہ یا اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے، جب آپ ایون داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کپڑوں سے لے کے آپ کی حالت، آپ کی شکل و صورت، آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا، آپ کا نماز، آپ نے ہاتھ کہاں پہ باندھے ہیں، آپ کیا کیا کر رہے ہیں، آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ بعض دفعہ اتنی بدمزگی اس میں ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کو کہنے میں کسی کا انداز غلط ہو گیا، کسی کا کچھ ایسا انداز ہو جاتا ہے کہ وہ ساری کا سارا ایک جو مسجد کا یا نماز کا یا اللہ کے گھر کا ایک جو نظام ہے وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ یہاں پہ جب ایک تو اذان ہوتی ہے تو وہ تقریباً جس شہر کی اذان ہوتی ہے، یا کیونکہ ہر شہر کی ڈیفرنٹ ٹائمنگ آتی ہے، ہر نماز مساجد میں اذان ہوتی ہے تو وہ تقریباً ایک ہی ٹائم میں ہوتی ہے۔ اس کا سب سے یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں یا کاروبار بند ہے جس نے نماز پڑھنی ہے وہ اس ٹائم سے سٹارٹ کر دیتے ہیں نماز پڑھنا۔ تو آپ کو مسجد میں کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں ملتا کہ بچے آگے کیوں کھڑے ہیں پہلی صف میں، بابا جی یا جو بوڑھے ہیں یہ کیوں نہیں کھڑے، ان کو پیچھے کیوں کھڑا کیا ہوا ہے، یہ چودھری صاحب یا حاجی صاحب یا جو چندہ زیادہ دینے والے ہیں یہ آگے والی صف میں ہونے چاہیے۔ بچوں نے لباس کیسا پہنا ہے، بچوں نے ٹی شرٹ کیسی پہنی ہوئی ہے، بڑوں نے کیسا لباس پہنا ہے، حالت کیسی ہے، داڑھی اس نے رکھی ہے نہیں رکھی، ہاتھ اس نے کہاں پہ باندھے ہیں۔ وہ ایک کہنے کا مقصد ہے ایک نمازی ہے، جب کوئی بھی بندہ مسجد میں آتا ہے تو وہ نمازی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاتھ باندھے ہیں، چھوڑے ہیں، آپ نے آمین اونچا کہا ہے نیچا کہا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کا کیا، کوئی بھی یہاں پہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی کہنے والا نہیں ہوتا۔ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے اللہ کے لیے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز اللہ کے لیے ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو پاکستانی یا ایشیا یا انڈیا کا جو ساؤتھ ایشیا کا جو کلچر ہے، ہم اس میں نمازیوں کو جو آنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو اتنا وہ تنگ کر دیتے ہیں، وہ اس کے وضو سے لے کے اس کے نکلنے تک وہ کیسے، اگر کس مسلک کا ہے تو اس نے وہاں پہ کیسے رہنا، اگر کس مسلک کا ہے تو اس نے کیسے رہنا۔ اس وجہ سے نمازی مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں، اور بچوں کو اتنا برا ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے پہلی صف میں کھڑے ہی نہیں ہونا، یہ بڑوں کے لیے جگہ ہے، اور آپ نے ٹوپی لے کے آنا ہے، آپ کے ننگے سر نہیں آپ نماز پڑھ سکتے۔ مطلب چھوٹی چھوٹی اتنی زیادہ چیزیں وہ کر دی جاتی ہیں کہ وہ نمازی جو سفر میں ہے، جو آفس سے آ رہا ہے، جو کالج سے آ رہا ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کہیں سے آ رہا ہے، جو یہ ساری چیزیں ارینج نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وہ مسجد میں وہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو ہم کیسے وہ پریزنٹ کریں یا کیسے اپنے آپ کو کور کریں۔ تو وہ ہر انسان کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے، تو جس کو بار بار مجروح کیا جائے تو پھر اس سے وہ بندہ بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نمازی کے لیے مسجد اللہ کا گھر، اور نمازی کے لیے نمازی ہی ہونا کافی ہے۔ یہاں پہ بچے بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کے وقت ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ نماز سے پہلے لوگ آتے ہیں، میکسیمم جو ریگولر نمازی ہیں وہ پہلے آ جاتے ہیں، 5 منٹ ہیں 2 منٹ ہیں، کچھ نہ کچھ قرآن چاہے کھول لے، اتنی دیر میں تکبیر ہوگی انہوں نے واپس رکھ دینا ہے، کہ انہوں نے جتنا بھی ٹائم ہے، چند سیکنڈ بھی ہیں، چند لمحے بھی ہیں، تو وہ اس میں وہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ مستقل دعا کر رہے ہوتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک مسجد میں ایک پرسکون، ایک اپنائیت، ایک بڑا ایک اچھا ایک ماحول، انوائرمنٹ ملتا ہے۔
تو وہ سارے جب جماعت ہو چکی ہوتی ہے تو اب کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، استغفر اللہ کہہ دیا، اونچا کہہ دیا، نیچا کہہ دیا، کوئی بھی انلیس کوئی ایسا دنیاوی معاملہ نہ ہو جو واقعی ڈسٹرب کر رہا ہو تو پھر کوئی نہ کوئی کہتا ہے. تو وہ جو خاموش کروانے والے بھی ہوتے ہیں بچوں کو یا کوئی ایسے بندے کو جس کی وجہ سے کوئی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، تو اس کو اتنے کوشش کرتے ہیں کہ اشارے کے ساتھ یا اتنے کم ساؤنڈ کے ساتھ بتایا جائے یا اس کو کہا جائے تاکہ وہ اتنے ہی معاملات میں یا اتنے ہی مناسب سے انداز میں وہ چپ کر جائے یا وہ چیز نہ کرے جس سے باقی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے نمازی اور نماز اور مسجد کو اللہ کے لیے ہی رہنے دیں. ہر کوئی اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے بہتر کرنے کی، اور پھر جیسے جیسے انسان متواتر مسلسل آتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس کی عادت بنتی ہے، عادت سے پھر وہ ایک اپنا ایمانی کیفیت میں جانا شروع کر دیتا ہے. تو وہ بڑی بڑی چیزیں جو سٹارٹ میں نہیں ہو پاتی وہ پھر بندہ آہستہ آہستہ بہتر کر لیتا ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد کو مسجد رہنے دیا جائے. محلے کی، چودھری صاحب کی، وہابیوں کی، حنفیوں کی، سنیوں کی، دیوبندی، شیعہ، یہ والی مسجد نہ بنائیں. مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے. اگر آپ نے بنا دی ہے مسجد یا آپ کا پیسہ یا اس میں آپ نے وہ سارا خرچہ کیا ہے تو پھر برداشت بھی کریں. وہ سارے چیزوں کو آپ کا ذہن ہونا چاہیے یہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے. تو جو لوگ آ رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے نہیں کر رہے. آپ کو ثواب ملتا رہے گا وہاں پہ، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، جو بھی نمازی آئے گا. اگر آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ نے وہاں پہ وہ اللہ کے لیے لگایا ہے تو اتنا اللہ کے لیے حوصلہ بھی پیدا کریں کہ وہ آپ کے عبادت کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، آپ کے معاملات کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی مطلب کہہ لیں آپ کے جو ثواب کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے وہ لگائے تھے پیسے یا وہ مسجد بنوائی تھی، آپ کو اس کا پراپر اللہ وہ اجر دے، ثواب دے آپ کو. وہ جو آپ کی جو مقصد ہے، نیک خواہشات ہیں، وہ آپ کی پوری کرے. تو یہ کوشش کریں بچوں کو اس طرح نہ ڈانٹیں. اور جو والدین ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ جب بچوں کو لے کے آتے ہیں تو وہ ایک مناسب سے انداز سے بتانے کی. ہر وقت 3 4 5 دفعہ جب آپ ایک بچے کو بتائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اڈاپٹ کرے گا، وہ کوشش کرے گا کہ وہ بار بار وہ غلطی نہیں کرے گا، نہ ہی وہ چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں جو باقی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ پھر نہیں ہوں گے. تو اس لیے نماز کا اہتمام اور اس میں اپنائیت کا، روحانیت کا، اس کا ایک درجہ بہرحال مسجد میں ایک مناسب انداز سے رکھنا چاہیے اور سب کو احترام کرنا چاہیے. اور اللہ کے لیے جو نمازی آ رہا ہے اس کو نمازی رہنے دیں. اس نے ٹانگیں کم کھولی ہیں، زیادہ کھولی ہیں، نماز کیسے پڑھ رہا ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. کوشش کریں اگر کسی کو بتانا بھی ہے تو ایک اچھے اور مناسب انداز سے ایسے بتائیں کہ لڑائی کا پہلو یا کسی کے بھاگ جانے کا یا اسلام سے دور ہو جانے کا پہلو نہ ہو. اللہ سب کو ہدایت دے اور سب پہ اپنی مہربانی کرے. جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے فرائض پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ بھی پھر ان کے ساتھ وہ معاملات کرتا ہے. وہ انسان وہ اللہ کی طرف سے ہی اس کو ہدایت اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ہماری جو اتنی حد سے زیادہ جو کرہتی ہے، جو سختی ہے، جو شدت پسندی ہے، یہ کئی جو معاملات کو وہ خراب کر دیتی ہے. اللہ سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں کرے اور سب پر اپنے فضل و کرم کی عنایتیں کرے اور سب پہ اپنا فضل کرے، سب پہ اپنی رحم کرے. بہت بہت شکریہ. اللہ سب کو نماز پڑھنے کی اور با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.